آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اعمال صالح کرنے والے لوگ ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، چوتھا کام زکات دیتے ہیں، یہ چار کام کرتے ہیں ایمان لے کر آنے والے اور نیک اعمال کرنے والے اور نماز پڑھنے والے اور چوتھا کام زکات دینے والے، یہ چار کام جو کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے اجر بھی لکھ دیا، اللہ نے ان کے لیے ان کی نیکیوں کی جزا بھی لکھ دی اور پروردگار نے ان کے لیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دکھ اور غموں سے نجات بھی لکھ دیا. آئیے حضرات، اب میں قرآن کا چوتھا مقام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. جو بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، قرآن کہتا ہے جو بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے زکات دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال سے زکات نکالتا ہے، غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، محتاجوں میں تقسیم کرتا ہے، فقراء میں تقسیم کرتا ہے، مدارس پہ لگاتا ہے، جو بھی فی سبیل اللہ زکات کے مصارف ہیں وہ ان پہ خرچ کرتا ہے، ایسا خوش نصیب ہے کہ اللہ اس کے مال کے اندر اور اضافہ فرما دیتا ہے. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے مال میں اور اضافہ کر دے. آئیے یہاں آج کی گفتگو میں زکات کے متعلق قرآن کا 5واں مقام میں پیش کر رہا ہوں. کون خوش نصیب ہیں جن کو اللہ اپنے گھر کی امانت داری کا اعزاز بخش رہے ہیں. یہ وہ خوش نصیب ہے کہ 5 صفات میں اس کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ زکات ادا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ التوبہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. یہ وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، زکات دیتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. پروردگار کا یہ بندہ جس کی خوبیوں میں سے، جس کے اوصاف میں سے، جس کی نیکیوں میں سے، جس کے اعمال میں سے، جس کی اخلاق میں سے ایک عمل یہ ہے کہ یہ زکات بھی ادا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اعزاز رکھ دیا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی سند اور درجہ حاصل کرتے ہیں. عزیز ساتھیوں، یہ تو قرآن میں اللہ نے زکات کے متعلق 82 مقامات بیان فرمائے ہیں. تو آگے یہ زکات صاحب نصاب پر فرض ہے. اگر کوئی نہیں ادا کرے گا تو ایک حدیث عرض کرتا ہوں، طبرانی کی حدیث ہے، کائنات کے امام حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکات یوم القیامت فی النار. جو زکات نہیں دیتا، زکات کا انکار کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا زکات نہ دینے والا، زکات سے انکار کرنے والا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا. اور ذرا غور فرمائیے، جس مال سے محبت کی وجہ سے، اس دنیا کی حرص کی وجہ سے، مال کے جمع کرنے کی وجہ سے وہ تحبون المال حبا جما، جو قرآن نے بیان فرمایا ہے، انسان مال کی محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے، حلال بھی نہیں دیکھتا، حرام بھی نہیں دیکھتا، اپنا بھی نہیں دیکھتا، بیگانہ بھی نہیں دیکھتا، سچ بھی نہیں دیکھتا، جھوٹ بھی نہیں دیکھتا، حق بھی نہیں دیکھتا، ناحق بھی نہیں دیکھتا، اسرار دین بھی نہیں دیکھتا، دنیا بھی نہیں دیکھتا، اور یہ مال کی محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے، ہرس آ جاتا ہے، بخل چھا جاتا ہے، اور اس کے دل کے اندر غنا اور سخاوت اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے اور ڈرتا رہتا ہے، خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ زکات دینے سے کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے. حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے مال دینے والے کے لیے زکات میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے، مال بڑھا دیتا ہے، مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، مال پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے، کاروبار پہلے سے بڑھ جاتا ہے، زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے، اس کی زندگی اس کے لیے راہ
اور سکون والی زندگی بن جاتی ہے۔ اور یہی سب سے بڑا اس کا مال ہے کہ اللہ اس کے زکات دینے کی وجہ سے اس کی زندگی کو، اس کے قلب و جگر کو اطمینان کا، قرار کا، سکون کا دل اور گھر بنا دے۔ لیکن جو زکات نہیں دیتا، یہی مال جس سے محبت کرتا تھا، کل قیامت کے دن یہی مال اس کے لیے ذلت کا، جہالت کا، گمراہی کا، بربادی کا، جہنم کی آگ میں جانے کا یہ ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کائنات کے امام حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، یہی مال جس پہ بندے نے زکات نہیں دی ہوگی وہ انسان کے گلے میں سانپ بن کے اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور کہے گا انا مالو کا وانا کنزو کا، گھبرانا میں تیرا ہی مال ہوں، میں تیرا ہی خزانہ ہوں۔ اور وہ سانپ بن کر وہ مال انسان کے گلے میں لپٹ جائے گا جس پر محبت کی وجہ سے دنیا میں بندہ زکات نہیں دیتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ، یہ مال جس پر زکات نہیں دیا جاتا تھا، یہ سونا اور چاندی جس پہ زکات نہیں دیا جاتا تھا، اس کی قیامت کے دن تختیاں بنائی جائیں گی، پگھلائی ہوئی تختیاں، اور اس تختیوں سے وہ انسان کا مال ہوگا، کہیں اور سے نہیں آیا ہوگا، وہ سونا چاندی، اس کو پگھلا کر اس کی تختیاں بنائی جائے گی، اور جس سے اس زکات نہ دینے والے کے پہلو کو، پیشانی کو، جسم کے ہر حصے کو اس سے داغا جائے گا۔ حضرات، آج یہ ایمان پیش کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، کثرت سے صدقہ کرنا، یہ ہر مسلمان مومن پر اس کی زندگی میں برکتوں اور جہنم کی آگ سے بچنا اور فرشتوں کی دعاؤں کا حاصل کرنا اور دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کا اللہ نے بہترین ذریعہ رکھا۔ صدقے کی عادت بناؤ، دن ہو رات، تنگی ہو آسانی، جیسے بھی حالات ہو، بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا چلا جائے، اللہ تنگ دستیوں میں حالات سے نکال کر اللہ تنگ تمندری کے حالات اس کے لیے قائم کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو مومن اور اللہ کے بندے صبح ہو یا شام، تنگی ہو یا آسانی، خوشی ہو یا غم، پریشانی ہو یا مسرت کے دن اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، زکات میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اگر کسی کی فصلیں ہیں، کھیت و کھلیان ہے، اس میں سے اگر بارانی ہے تو 10واں حصہ عشر نکالتے ہیں، اگر ٹیوب ویل سے اور اسی طرح قیمتاً پانی سے اس کو سیراب کرتے ہیں تو پھر 20واں حصہ نکالتے ہیں۔ جو بھی جس حالت میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو اللہ کی طرف سے اس کے بال میں کمی کا ڈر رہتا ہے، نہ بیماری کی پریشانی رہتی ہے، نہ مقدمات کا خوف رہتا ہے، نہ گھر میں بدامنی کی پریشانی رہتی ہے، نہ کاروبار کے اندر کساد بازاری کی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، نہ کاروبار اور مارکیٹ میں نشے و فرار اور اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اسے پریشانی ہوتی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کا رزق اپنے ذمے میں لیتا ہے، اس کو پریشانیوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، میں صدقے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے راستے میں اتنا بھی صدقہ کرے۔ کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کوئی اتنا صدقہ کرے حتیٰ کہ ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں کسی مسکین کو، محتاج کو، اللہ کے ضرورت مند بندے کو اگر ایک کھجور بھی صدقہ دیتا ہے، اللہ اس کو اس کی وجہ سے جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ دنیا میں بھی مصیبتوں سے نجات عطا کرتا ہے،
اور کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا روز ہوگا، یہ صدقہ جو دنیا میں تو نے کیا تھا، چاہے 10 روپے، چاہے 100 روپے، چاہے حسب استطاعت 1000 1 لاکھ تو نے صدقہ کیا تھا، لوگوں کو پانی پلایا تھا، اس صورت میں صدقہ کیا تھا، چاہے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، اس صورت میں صدقہ کیا تھا، چاہے یتیم کی پرورش کی تھی، اس صورت میں صدقہ کیا تھا، چاہے مدارس کے طلباء کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا، اس صورت میں صدقہ کیا تھا، چاہے محتاج کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ اہتمام کیا تھا، اس صورت میں صدقہ کیا تھا، چاہے جس صورت کے اندر بھی تو نے صدقہ کیا، چاہے تیرے ماں باپ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے تو نے کوئی صدقہ کیا، کسی کا گھر بنا کے دیا، کسی کو چھت دے دی، کسی بے لباس کو تو نے پہننے کے لیے لباس دے دیا، جس حالت کے اندر بھی تو نے صدقہ کر دیا، اللہ تیرے صدقہ کرنے کی وجہ سے اسی صدقے کو، اسی 10 روپے کو، اسی 100 روپے کو، اسی 1000 کو، تیرے اس مال کو چاہے تھوڑے زیادہ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے ہے، اللہ اسی تیرے مال کو کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، تیرے دیے ہوئے مال کو، صدقہ کو اللہ تیرے لیے قیامت کے دن سایہ بنا دے گا۔ اور یاد رکھیے یہ صدقہ اللہ کے ہاں کتنا اللہ کو محبوب ہے، کتنا اللہ کو اپنے بندے کا صدقہ دینا پسند ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ کا بندہ کچھ معمولی سا بھی صدقہ دیتا ہے تو اللہ اس کو پسند کرتے ہوئے پروردگار تیرا مالک تیرے اس صدقے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، جب مولا تیرے صدقے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اس کو بڑھاتا رہتا ہے، جس طرح کوئی بچھڑے کو پالتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، اللہ اپنے بندے کے صدقے کو اپنے ہاتھ میں لے کر بڑھاتا رہتا ہے، اضافہ کرتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے، حتیٰ کہ تیرا صدقہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اسے پہاڑ جتنا بنا کے تیری نیکیاں بنا دیتا ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، جو اللہ کے راستے میں دیتا، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نیکی کے کام آتا ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر پہ خرچ کرتا ہے، مسجد کی آباد کاری پہ خرچ کرتا ہے، مسجد کے انتظام و انصرام پہ خرچ کرتا ہے، مسجد کی تعمیر پہ خرچ کرتا ہے، مسجد کی جگہ خریدنے کے لیے خرچ کرتا ہے، جس حالت اور کیفیت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رحمت والے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ ہر روز صبح 2 فرشتے بھیجتا ہے، فجر کے بعد 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سیدی مرشدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ فرشتہ ہے جو اس شخص کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے دین پہ خرچ کرتا ہے، غلبہ اسلام کے لیے خرچ کرتا ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی بھلائی پہ خرچ کرتا ہے، اور اس بندے کے خرچ کرنے پر وہ فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ اس بندے کے مال میں تو اضافہ فرما۔ اور جو دوسرا فرشتہ کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ تیرا یہ بندہ اس کے پاس مال بھی ہے، اس کے پاس خرچ کرنے کا موقع بھی ہے، وہ فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہ جس طرح یہ تیرے راستے میں نہیں دے رہا اللہ تو بھی اس پر اپنا رزق اور فضل اور کرم ہو۔ آئیے حضرات، کوئی خرچ تھوڑا کرے زیادہ، صدقہ کم کرے زیادہ، لیکن اللہ جس کے صدقے کو پسند اور قبول کر لیتا ہے، میں نے حدیث عرض کی ہے کہ اللہ اس کے صدقے کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ اتنا اس کا صدقہ بن جاتا ہے جس طرح اس نے پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو پیسوں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہاں یہ بات بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ زکوٰۃ یہ ہر مسلمان پر اس صورت کے اندر فرض ہے کہ اگر اس کے پاس سونا 7.5 تولے موجود ہے، اس پر 1 سال گزر گیا، چاہے یہ استعمال شدہ زیر استعمال زیورات ہی کیوں نہ ہو، اور اسی طرح
52 تولے چاندی ہو اور اس کے برابر کسی شخص کے پاس پیسے موجود ہیں، جمع ہیں، کاروبار میں راس المال کی صورت میں ہے اور سال گزر چکا ہے، وہ اس پر زکوٰۃ عطا کرے گا۔ اور اسی طرح جو کاروبار کے اندر اس کا ایسا قرض ہے جو مارکیٹ کے اندر موجود ہے، وہ اس کے لوٹنے پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور کوئی ایسا قرض ہے کہ جو اس کا سالہ سال اسے وصول نہیں کیا جاتا، جسے مال زمار کہتے ہیں، اور جب اسے وصول ہوگا اسے اس کی نسبت سے وہ اسی وقت ایک ہی مرتبہ اس پر زکوٰۃ دینا اللہ نے اس کے لیے فرض رکھا ہے۔ اور اسی طرح یہ زکوٰۃ ادا کرنا ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اور ورنہ اس کا مال اس کے لیے پاک نہیں ہے۔ حضرات، آج کی اس خطبہ جمعہ کی آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کرو، اور یہ آج اللہ نے دیا ہے، نہ جانے کل یہ دولت اور اللہ کی نعمت ہمارے پاس ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن آج اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو اصحاب پیغمبر کی طرح آج اس سخاوت کی مثالیں قائم کر دو۔ سب سے بڑا فائدہ، اللہ تمہیں مصیبتوں سے بچائے گا۔ یہاں اٹھا کے کوئی بندہ اپنی زندگی کے ماہ و سال پیش کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی دکھوں سے بچی ہوئی ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے کاروبار میں کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے میرے گھر کے ماحول میں کوئی دکھ نہیں ہے، میرے دل کو اور میری آنکھوں کو آنسو دینے والا کوئی پریشانی، کوئی دقیقہ، کوئی مسئلہ لائق نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے ہر بندے کے لیے زندگی کو امتحان رکھ دیا ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو صحت امتحان ہے، صحت ہے تو دولت امتحان ہے، دولت بھی موجود ہے، صحت بھی موجود ہے تو اولاد امتحان ہے، اولاد بھی موجود ہے، دولت بھی موجود ہے، صحت بھی موجود ہے تو اس کی عزیز و اقارب اور اس کے حسد، اس کے وجہ سے جو لوگوں کا حسد ہے، لوگوں کا قبض ہے، اس کی قبولیت ان لوگوں کے دلوں میں جو نہیں ہے، یہ اس کے لیے پریشانی بن جائے گی۔ اس لیے صحابہ پیغمبر کی طرح کثرت سے اللہ کے راستے میں اپنا مال پیش کرتے چلے جاؤ، اللہ زندگی کے دکھ دور کر دے گا۔ جب قرآن کا حکم اترا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا کہ اپنی سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں پیش کرو۔ کائنات کے امام کا پیارا صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ اللہ کا حکم سنتے ہیں، اور اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جب یہ اللہ کا فرمان اور حکم سنتے ہیں تو اپنا وہ باغ، وہ قیمتی باغ، وہ پیارا باغ جو 600 کھجوریں جس میں تھی، 600 کھجوروں کے درخت تھے، اس باغ کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، وقف کر دیا۔ رحمت والے نبی نے سے کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، میں نے اللہ کا حکم سنا ہے اور میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہوں۔ حضرات، صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں سخاوت کی کس قدر مثالیں پیش کی، پھر انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اللہ تیرے میرے دل کو غنی بنا دے، یہ اس کا دیا ہوا ہے، اس کے راستے میں